ہم موت سے کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتے، اور علاج اور حل یہ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈریں، موت سے گھبرائیں، موت سے تھرا جائیں۔ نہیں میرے دوست، یہ موت کا علاج نہیں ہے۔ موت کا صحیح علاج یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان نے قدم رکھا ہے، جتنا جاندار دنیا میں آیا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے۔ اور موت کب آئے گی؟ قرآن پاک اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہرگز ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی جب انسان کے فکس ٹائم یعنی موت کا وقت آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ اس غلط خیال میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی اور بس، اس کے بعد کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی سادہ اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کیا مطلب؟ کہ نادانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موت زندگی کا اختتام اور لاسٹ ہے، دا اینڈ ہے۔ نہیں میرے دوست، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ایک زندگی کی شام ہے جو ختم ہو رہی ہے۔ دنیاوی زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس دائمی اور موت کے بعد جو ایک نئی زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے، اس کی تو یہ ابتدا ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اس دوامی زندگی کی یہ تو ابتدا ہے، اور یہ ایک ایسی ابتدا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حالانکہ ہر ابتدا کے لیے انتہا ہوا کرتا ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کبھی وہ ختم ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے ایک اور شاعر نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں کہا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو میرے دوست، میرے عزیزوں، میرے فرینڈس اور میرے رشتہ داروں اور میرے تعلق رکھنے والوں، آپ کو یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم آج دنیاوی ایگزام میں اتنے بیزی ہیں کہ فرصت نہیں ہمیں، تو آخرت کے ایگزام میں کب بیزی ہوں گے؟ آخرت کے امتحان کے لیے کب تیاری کریں گے؟ نہیں میرے دوست، دونوں امتحان کی تیاری کا یہی وقت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا ایگزام ایسا ایگزام ہے کہ انسان کے پاس چانسز اور ان کے پاس مواقع باقی رہتے ہیں۔ اگر دنیا کے ایگزام میں آپ ایک بار ناکام ہو گئے تو آپ کے پاس کئی چانسز ہیں، آپ مزید محنت کریں اور دوبارہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اے میرے دوست، جب اس زندگی کا اختتام ہو جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی میں ہم قدم رکھ دیں گے، اس کے بعد تیاری کا موقع ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے وقت رہتے اسی دنیا میں ہم آخرت کی لاسوال اور آخرت کی لامحدود زندگی کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح دنیاوی امتحان میں، دنیاوی ایگزام میں مشغول ہیں، بزی ہیں اور 24 گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ آخرت کے امتحان اور آخرت کے ایگزام کو بھی نہیں بھولیں گے، موت کو نہیں بھولیں گے، اور اس کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کر دیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ٹاپک، ایک ایسے موضوع پر جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے۔ دنیا میں بسنے والا اور دنیا میں آنے والا ہر انسان اس ایگزام سے ضرور گزرے گا، اور وہ ایگزام، ایسا امتحان اور ایسی پریکشا ہے جو ابتدا ہے اور انتہا ہے، وہی پہلا ہے اور وہی آخری ہے۔ اس امتحان کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اس امتحان کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ دنیا میں انسان جتنے بھی ایگزام میں بیٹھتا ہے، جتنے ایگزام کی تیاری کرتا ہے، اگر وہ فیل ہو جائے تو اس کے لیے اور بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ تیاری کر کے دوبارہ ایگزام کو پاس کر لے۔ لیکن میرے دوست، آخرت کا ایگزام ایک ایسا ایگزام ہے جو اگر پاس کر گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور اگر ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیے
آج ہم اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے موت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حقیقت میں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا دنیا میں بسنے والا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً آ کر تمہیں پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہارے ہر حاضر اور غائب چیز تمہیں بتا دے گی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو قرآن پاک کا یہ کھلا پیغام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم اس سے کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے؟ اور کیا ہم کسی تدبیر سے، کسی طرح کی اپنا بہت بڑا انتظام کر کے موت سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم دنیا کے کسی کونے میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں، کسی محفوظ قلعے میں ہو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بالکل محفوظ مضبوط قلعے کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم موت سے کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتے، اور علاج اور حل یہ نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈریں، موت سے گھبرائیں، موت سے تھرا جائیں۔ نہیں میرے دوست، یہ موت